اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سلام و ادب عرض ہے ناظرین کرام کی خدمت میں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار ولی عصر کے صدقے میں تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آداب ماہ مبارک رمضان کا خیال رکھنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، یقیناً یہ روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو مسلسل خطبہ شعبانیہ کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں، اس میں مسلسل ان چیزوں کا اظہار اور بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم نے حالت روزہ میں کیا کرنا ہے۔ ماہ رمضان کس چیز کا نام ہے۔ کل عرض کیا کہ جو چیز پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی وہ صلہ رحمی کے حوالے سے تھی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھو اور یاد رکھیے رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے خداوند متعال کے نزدیک فاتح وہی ہے جو خود اپنے قدموں سے چل کے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ فاتح ہے، وہ اپنی انا پہ غالب آیا ہے، اس نے اپنی انا پہ کنٹرول کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ گھر والا بیٹھا کہ دیکھیں جی وہ فلاں میرے پاس چل کے آ، ہاں جو چل کے آ رہا ہے آپ کے پاس ناراض کے پاس، در حقیقت وہ فاتح ہے، وہ ناراضگی کو دور کرنے آیا ہے۔ ذرا کوشش کریں ماہ مبارک رمضان میں ان ناراضگیوں کو دور کریں، فاصلوں کو کم کریں۔ اسلام فاصلوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام دوریاں ایجاد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مکتب محمد و آل محمد کمال اور تکامل کا راستہ ہے، یہ راستہ انسانی اقدار کا راستہ ہے جو انسان کو جہالت سے نکال کے نورانیت میں لے جاتی ہیں۔ عزیزو، آئیں چلیں خطبہ شعبانیہ کے اگلے جملوں کی طرف۔
آگے والے جملے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ کس قدر پیغمبر اکرم، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں ظلمتوں سے نکال رہے ہیں، ہمیں جہالتوں سے نکال رہے ہیں، ہمیں تاریکیوں سے نکال رہے ہیں، ہمیں تباہیوں کے طوفانوں سے نکال رہے ہیں، اور نورانیت میں لے جا رہے ہیں۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ پروردگار نے زبان کو ایک محفوظ کلے میں رکھا ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زیادہ تر گناہوں کا تعلق کسی زبان سے ہے عزیزو۔ جھوٹ بولنا ہو، غیبت ہے، تہمت ہے، چغلی ہے، یہ سارا کچھ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق اسی زبان سے ہے۔ یہی زبان ہے جو آگ کا کام کرتی ہے، خاندانوں کے درمیان ایک جملہ بولتی ہے اور خاندانوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان آگ لگا دیتی ہے۔ ایک جملہ ہے نکلا ہوا عزیزو جو دوسرے کی روح کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ انسان ممکن ہے کبھی مذاق میں ایسا جملہ کہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ سامنے والا کس قدر حساس انسان ہے، خوددار انسان ہے، اس کی روح پاش پاش ہو جاتی ہے۔ ذرا خیال کرنا چاہیے ہمیں، جب بولتے ہیں تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، وہ اپنی زبان پہ لائیں، گناہ کو ترک کریں۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اسی وجہ سے امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ جسے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ چیر پھاڑ کے کھا جائے۔ اس کے نقصانات اگر انسان تصور کرے عزیزو، خود ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور زیادہ سے زیادہ اس زبان پہ ذکر الہی جاری کریں، چونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور میں ایک ذلیل و پست انسان اپنے خدا کی صحیح معرفت نہیں رکھتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے سے اپنے خالق کو پکار سکوں۔ یہ پکارنے کا سلیقہ بھی محمد و آل محمد نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ ان کی دعائیں ہیں جو ہمیں سلیقہ سکھا رہی ہیں کہ آپ نے اپنے خدا کو کیسے پکارنا ہے، خدا سے مناجات کیسے کرنی ہے۔ ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ عزیزہ، کوشش کریں اس میں دعائیں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے، بجائے کہ اپنی زبان سے اپنے الفاظ ادا کریں،
یا خدا کا کلام اپنی زبان پہ جاری کریں یا معصومین کا فرمان اپنی زبان پہ جاری کریں، ان کی دعائیں اپنی زبان پہ جاری کریں، اس لیے کہ انسان اس طریقے سے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ یہی زبان ہے جو برا ذکر بھی کرتی ہے، یہی زبان ہے جو اچھا ذکر بھی کرتی ہے۔ تو انسان کوشش کرے اچھا ذکر کرے، اپنے خداوند متعال کا ذکر کرے، ان ہستیوں کا ذکر کرے، اپنی زبان پہ ان ہستیوں کا نام لے کے آئے جن کے نام لینے کو عبادت کا درجہ قرار دیا گیا ہے۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ عزیزو، اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں کہ یہ ہماری زبان وہ زبان نہ ہو جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھی۔ اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ طنز کرتے ہیں دوسرے کو، بچھو کی طرح ڈنک مارتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کے اندر یہ عادت ہے تو اس کو چاہیے کہ ان عادات کو چھوڑ دے۔ وہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، وہ راہ الہی نہیں ہے۔ اہل بیت کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو پاک و پاکیزہ رکھو، اس پہ گالیوں کو نہ لے آؤ۔ زبان ہے، گالی نہ لے آئیں اس پہ، اس لیے کہ خداوند متعال ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو فحاش ہو، گالی دینے والا ہو، برے الفاظ زبان پہ جاری کرنے والا ہو۔ بہت زیادہ خیال کیجیے اس زبان کا۔ یہ معاشروں کو توڑتی بھی ہے، معاشروں کو جوڑتی بھی ہے۔ یہ زبان گھروں کو، خاندانوں کو جوڑتی بھی ہے، یہ زبان خاندانوں کو توڑتی بھی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ خاندانوں کو جوڑیے، توڑیے نہیں۔ دو لوگوں کو آپس میں ملائیے، ان کو دور نہ کیجئے اس زبان کے ذریعے سے۔ اسی لیے پیغمبر رحمت نے ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں ایک ایک چیز کو تو بہت طولانی ہو جائے گا، اور خطبہ شعبانیہ میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل ہو۔ آگے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اس چیز سے کہ تمہاری نظر کو اس کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا۔ یعنی نامحرم کی طرف نگاہ حرام ہے، ادھر آنکھ نہ اٹھاؤ۔ نامحرم، اچھا منظر، گناہ کا منظر، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا نگاہوں کو جھکانا، اور یہ فقط نہ مردوں سے مخصوص ہے نہ عورتوں سے مخصوص ہے، یاد رکھیے۔
دونوں کے لیے قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ یہ جھکانے کا اصل فلسفہ کیا ہے کہ آنکھیں جھکا کے رکھو؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کرو، با حیا بنو، بے حیا نہ بنو۔ اپنے اندر سے اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے تو اس کو ختم کریں۔ انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اور مرد ہماری ناموس کی طرف نظر کرے۔ جب غیرت برداشت نہیں کرتی تو مجھے بھی چاہیے کہ کسی اور کی ناموس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھوں۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ زبان، یہ نگاہ جو ہے انسان کی، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، نظر سے کام شروع ہوتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھے گا تو وہ عشق و عاشقی میں مبتلا نہیں ہوگا، گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اگلے سٹیپ نہیں اٹھائے گا۔ اگلے سٹیپ کی باری ہی تب آتی ہے جب انسان نگاہ سے کام شروع کرتا ہے۔ اسلام نے اس کو ذریعے کو بند کر دیا ہے، اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل جو ہے اسی بحث کو مزید آگے لے کے چلیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، حرام سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان نظروں کو یہ شرف عطا فرما کہ یہ اپنے مولا و آقا کی زیارت کر سکیں۔ پروردگار ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ یہ اپنے وقت کے ولی کو دیکھ سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔